اور اب تو ایک نئی بات ہوتی ہے، یہ بھی آپ سن لیں، یہ ایک لیٹسٹ اعتراض کیا جاتا ہے، دیکھو جی سنی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل کہتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، ہم عاشق رسول ہیں۔ اور نہیں جی تمہیں تو پتہ نہیں چلتا تم کرتے کیا؟ تو میں نے کہا کیا کرتے ہیں بھائی بتائیے؟ آخر تم بازار سجاتے ہو؟ میں نے کہا بالکل سجاتے ہیں، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ وہ جی نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ بازار بڑی گندی جگہ ہے اور مسجد بڑی اچھی جگہ ہے، چلو مسجد سجانی ہے سجا لو، بازار کیوں سجاتے ہو؟ گندی جگہ کو سجاتے ہو؟ یہ کون سا تمہارا عشق رسول ہے کہ آپ نے بازار سجا دیا؟ یہ تو بڑی گندی جگہ ہے۔ تو میں نے کہا پھر آگے آپ گندی جگہ کو سجاتے ہو، یہ کون سا عشق رسول ہے؟ تو میں نے کہا کیا کریں؟ نہیں آپ کو جانے نہیں چاہیے، بالکل یہ تو گندی جگہ ہے۔ اچھا بہت گندی جگہ ہے؟ بالکل۔ میں نے کہا محترم پہلے تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ بازار میں جائے اور چوتھا کلمہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو لاکھوں کے حساب سے نیکی عطا فرما دیتا ہے، لاکھوں کے حساب سے۔ بعض روایت میں 4 لاکھ تک کے لفظ ہیں، اتنے گناہ بھی مٹاتا اتنی نیکی۔ اب مجھے بتاؤ گندی جگہ میں جانے سے لاکھوں نیکیاں؟ تو مولانا یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، ذرا اس کا جواب بھی دے دو نا۔ اب تھوڑا سا وہ جان چھڑوائے گا، لیکن میرا حق بنتا میں آپ کو سمجھاؤں کہ لوگ یہ کیوں ایسا کہتے ہیں۔ اصل میں ان کو حضور سے محبت نہیں ہوتی، وہ اپنے بغض کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہنا چاہتے ہیں کوئی جگہ نہ سجائی جائے، لیکن سہارا ایسی باتوں کا لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بازار گندی جگہ ہے؟ ہاں بالکل حدیث میں ہے کہ گندی جگہ ہے۔ تو میں نے کہا محترم جو آپ نے کپڑے خریدے ہیں یہ کہاں سے خریدے ہیں؟ آخر بازار سے۔ میں نے کہا گندی جگہ سے؟ اچھا محترم آپ نے جو جوتا پہنا ہے کہاں سے خریدا ہے؟ جراب، کوٹ، ویسٹ کوٹ کہاں سے؟ یہ سب کچھ بازار سے۔ میں نے کہا گندی جگہ سے؟ یار آپ کو شرم نہیں آئی؟ گندی جگہ سے؟ سمجھ آیا؟ اچھا پھر میں نے کہا چلو یہ چھوڑو، یہ تو آپ کسی ریڑی سے بھی باہر سے خرید سکتے ہیں، تو یہ جو آپ نے صابن استعمال کیا، شیمپو استعمال کیا، یہ برش استعمال کیا، ٹوتھ پیسٹ، یہ جتنے بھی لوشنز وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ صابن ہے، یہ سب کچھ کہاں سے خریدا؟ آخر بازار سے۔ میں نے کہا گندی جگہ سے؟ اچھا یہ بھی گندی جگہ سے؟ تو مولانا آپ نے جو گھی خریدا ہے، دالیں خریدی ہیں، وہ کہاں سے؟ وہ بھی بازار سے۔ میں نے کہا گندی جگہ سے؟ ہر شے گندی جگہ تو لے آیا تو کیا ہے؟ ساڑیاں چڑیاں لگ گئی تو موت پہ گئی، لائٹیں لگ گئی تو موت پڑ گئی۔ یہ ہر چیز جائز ہے۔ اخی یہ تو آپ نے مجھے ہی پھنسا لیا۔ میں کیا جیتے پھنسایا ہے؟ پنجابی میں کہتے ہیں میں تو دے سن گوگو۔ گوگو سمجھتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ایسا گلا دبانا کہ سانس بھی نہ نکلے۔ یہ ایسے بات ہے، یہ تماشا تم نے بنایا ہوا ہے۔ خدا کے بندو نبی پاک سے محبت کرو۔ اچھا پھر نبی پاک نے بازار کو برا کیوں کہا؟ ہاں میں نے کہا یہ بات، یہ میں ہوں بندے دے پترا طرح ہے نا لین تے، اب میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات سنیے، آقا علیہ السلام نے بازار کو کیوں کہا کہ یہ بری جگہ ہے؟ اس واسطے کہ عموماً وہاں کے تاجر وہ خیانت کرتے ہیں، عمومی طور پہ وہ تاجر ملاوٹ کرتے ہیں، عمومی طور پہ وہ تاجر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، عمومی طور پہ وہاں جھوٹ بول کر قسم اٹھا کے سودا بیچا جاتا ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے بری جگہ ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ اور کئی بازار میں ایسے ہوتے ہیں جنہاں اپنی پوری گلی کسی نے جھنڈے نہیں لاؤن دیتے ہوں، وہ بھی ہوں چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، یار ہوں کدھر روکیے؟ لوگوں نے کہنا یار کڈا بدبخت ہے، نبی کے جھنڈے نہیں لگانے دیتا۔ نہیں توجہ فرمائی، وہ بھی نہ ہوں سڑدا وڑدا بیٹھا ہے، اب جھنڈے لگ رہے ہیں، جھنڈیاں لگ رہی، وہ دا وس نہیں چلدا۔ نہیں توجہ فرمائی، لیکن ہمیں تو یہ کام کرنا ہے نا، کیونکہ نبی پاک کی آمد پر تو سبھی خوش ہوئے تھے، یہ تو ابلیس بدبخت تھا جس کو خوشی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ایسے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ سو نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر یہ لوگوں کو ماحول فراہم کرنا، یہ تو آقا علیہ السلام سے محبت کی علامت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ تو اس واسطے ضرور یہ کام بھی کرنے چاہیے۔ لیکن ایک بڑی عجیب و غریب بات بھی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں اکثر حاضر ہوتا رہتا ہوں، وہاں پر ایک دوست نے مجھے کہا، پرچی لکھ کے دی باقاعدہ، یہ پچھلے سال کی بات ہے،
کہتا جی نبی پاک جب مکے میں پیدا ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی نے جھنڈے جھنڈیاں لائٹیں لگائی تھی مکے والوں میں سے؟ میں نے کہا نہیں لگائی تھی۔ تو کہنے لگا پھر آپ کیوں لگاتے ہیں بھائی؟ تو میں نے ایک سادہ جملہ بولا تھا، پتہ نہیں آپ اس کی نزاکت کو سمجھیں کہ نہ سمجھیں۔ میں نے کہا بیٹا اس لیے لگاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لگائی تھی۔ اب وہ کہتا یہ تو ضد ہو گئی نا، ہمیں تو مکے والا دین چاہیے نا، مکے مدینے میں اسلام آیا تو وہاں پر جب کسی نے نہیں لگایا تو آپ کیوں لگاتے ہیں؟ ذرا تکڑے ہو کے بیٹھنا اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو میں نے کہا محترم پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جب نبی پاک مکہ میں پیدا ہوئے تھے تو اس وقت مسلمان 10,000 تھے، 20,000، 15,000، 1,00,000 کتنے تھے؟ سوچ کے کہنے لگا جب پیدا ہوئے تھے؟ میں نے کہا ہاں جی۔ اخیر اس وقت تو وہاں پہ کافر تھے، تو میں نے کہا کافروں میں بھی کبھی نبی کے جھنڈے اور جھنڈیاں اور لائٹیں لگائی ہیں؟ بتاؤ مجھے ذرا۔